بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو ٹرپ ہے وہ ہے چکوال کینینز اور کٹاس راج کا. تو ملک صاحب کو یہاں سے، بلکہ ملک صاحب نے ہمیں یہاں سے لیا. ہم نے اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کی ہے اور ابھی ملک صاحب کے ساتھ ہم جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. دھند ہے، خنکی ہے، تقریباً -1-2 ٹیمپریچر ہے اس وقت. وہ دور پہاڑوں پہ، دور تو نہیں مطلب نزدیک والے پہاڑ ہیں مانسیرا کے، ان پہ برف آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں سامنے. اور ہم لوگ ابھی صبح کا وقت ہے، تقریباً کوئی 7:24 اور ہم نکلے ہیں کٹاس راج اور چکوال کینینز دیکھنے کے لیے. جی میرے ساتھ موجود ہیں شیخ نور الامین ایڈوکیٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وسیم اعظم. تو چلتے ہیں چکوال. ہڈن ہلز مانسیرا سے اخلاق ملک، میں، شیخ نور الامین اور وسیم اعظم صاحب اکٹھے چکوال کی طرف روانہ ہوئے. کافی زیادہ دھند ہے اس وقت موٹر وے پہ، ہزارہ موٹر وے پہ، جو کہ بہت کم دیکھی جاتی ہے. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ کل کافی زیادہ برف باری ہوئی ہے پہاڑوں پہ اور موسم کافی ٹھنڈا تھا. اسی ٹھنڈک کی وجہ سے پھر آج یہ دھند بھی بہت زیادہ ہے. اس وقت بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہزارہ موٹر وے بلا شبہ پاکستان کی سب سے خوبصورت موٹر وے ہے، اور آج کی دھند اس میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی. مانسیرا سے ہری پور تک ہم نے فاصلہ طے کیا اور پھر ایک ڈرائیور ہوٹل میں ہم نے صبح کا ناشتہ کیا. اسلام آباد لاہور موٹر وے میں بلکسر کے پاس ہم نیچے اترے. جی جناب، تھوڑا سا تلگنگ روڈ پہ آ کے، چکوال تلگنگ روڈ پہ آگے ہم ایک کچے راستے پہ مڑ چکے ہیں، اور یہاں سے تقریباً 3.7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے یہ جو چکوال کینینز ہیں وہ واقع ہیں. خوبصورت کھیت جہاں پہ سرسوں کے پھول اپنی خوبصورتی کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں کہ وہ صبح کی سورج کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں. ملک صاحب خوشگوار موڈ میں صبح سے ابھی تک جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے ہوں گے. اور نیچے شیخ صاحب نے ابھی جیکٹ اپنی اتار دی ہے، وسیم بھائی نے ابھی پہنی ہوئی ہے، لیکن اپنا گلا جو ہے وہ آگے سے زپ انہیں کھول دی ہے. تا حد نگاہ سرسوں کے کھیتوں میں زرد پھول خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے. تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے. جی جناب، اس وقت ہم چکوال کینینز جنہیں کہا جاتا ہے وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو آج دکھاتے ہیں کہ کیسا علاقہ ہے اور کیوں مشہور ہے. چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. جناب، یہاں پہ ہم رکے اور رکنے کے بعد ہم نے 250 روپے فی نگ کے حساب سے پے کیے ہیں. اور ابھی یہ جو اس کا کیا کہتے ہیں انٹری یہاں سے فری ہو گئی ہے، اور یہ ہم اندر اس کے داخل ہو گئے ہیں. اور ہم نے اس سے بات بھی کی ہے کہ یہ مالٹے ہمیں کس طرح دستیاب ہوں گے. تو اس نے کہا جی 200 روپے درجن ہے. ہم نے کہا ہم پہلے چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ کتنے ہم نے مالٹے لینے ہیں. اگرچہ یہ ایک پرائیویٹ جگہ ہے، لیکن کافی بڑے رقبے پر محیط ہے. یہ جگہ تھوڑی سی گھیری ہے اور بہت بڑے بڑے مٹی کے ٹیلے یہاں موجود ہیں. برس ہا برس کی بارشوں نے
इन मिट्टी के टीलों को बहुत खूबसूरत बना दिया। इस जगह की मुशाबिहत हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान और ग्रेट कैनियंस ऑफ यूएसए जैसी है। ये जगह निहायत पुरसकून और बहुत ही दिलनशी है। फ़िलहाल ये जगह सयाहों में इतनी मशहूर नहीं है, इसलिए रश कम होता है। हम काफ़ी देर तक यहाँ रुके रहे और इन खूबसूरत नज़ारों से मुस्तफ़ीद होते रहे। गर्मियों में यहाँ काफ़ी सयाह होते हैं जो शाम तक यहाँ मौजूद रहते हैं। शाम को यहाँ मौसीकी के छोटे छोटे प्रोग्राम भी किए जाते हैं। यहाँ चंद एक छोटे छोटे तालाब भी हैं जिनमें मछलियाँ पाली गई हैं। वापसी पर हम कुछ देर माल्टों के बागात पे रुके और माल्टे खाए भी और अपने हमरा भी लिए। एक छोटे से टीले पर रिहाइश के लिए एक हट सा बनाया गया है। यहाँ 2 कमरे मौजूद हैं जिनका किराया 18,000 रुपया है। इन कमरों के साथ एक छोटा सा किचन भी है और एक अटैच बाथरूम भी। इस हट के पीछे यहाँ के मुलाजमीन का एक रिहायशी घर भी है जिसके साथ एक छोटा सा पार्न भी है। बवक्त ज़रूरत आपको तमाम अशिया यहाँ से मिल सकती हैं। चकवाल कैनियंस पे एक भरपूर दिन गुजारने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता वापसी का सफ़र इख्तियार किया। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।